اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم۔ تمامی سننے والوں کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ تمامی مسلمانوں کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو سب سے پہلے انسان بنایا، اس کے بعد مسلمان بنایا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پر یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ناظرین محترم، ہمارا اسلامی سال قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں سب سے پہلے جو قربانی ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم وہ صحابی تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ تھاما اور اپنے دست مبارک سے ان کا ہاتھ بلند کیا، اور جب فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سب سے پہلے اس ہاتھ کو چومنے والے جو تھے وہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین محترم، چشمِ تصور سے دیکھا جائے تو ایسا خلیفہ وقت جس کے دور میں عدل و انصاف ہے، امن و آشتی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے اور اپنے وقت کے مطابق چل رہی ہے، ایسے وقت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے۔ صحابہ کرام نے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں جبکہ مدینہ میں سب کچھ امن و آشتی سے چل رہا ہے؟ تو کون کم بخت ہے جو آپ کو شہید کرے گا یا آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ میں مدینہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ فاروق اعظم نے منع فرمایا تھا کہ نوجوانوں کو غلام نہ بنایا جائے۔ مغیرہ بن شیبہ نے اپنے غلام کو آپ کی طرف روانہ کیا اور کہا یہ بہت بڑا آہنگر ہے، اس سے ملاقات کیجیے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے تم ہوا سے چکی بنا سکتے ہو۔ غلام کا نام تھا ابو لولو۔ اس نے کہا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسی چکی آپ کو بنا کے دوں گا جو مشارق سے مغارب تک لوگ اس کو دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ جب وہ یہ کہہ کر گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے یہ۔ ناظرین محترم، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے تو آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو کیسے گرفتار کر لوں۔ یہ آپ کے عدل و انصاف کا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین محترم، یاد رہے عبد الرحمن بن ملجم جو تھا وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے بھی کچھ ایسے ہی کلمات ادا کیے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو معلوم ہو چکا تھا، تو ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں گرفتار کرتے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کا قتل کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا یہی الفاظ سیم ٹو سیم الفاظ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ادا فرمائے تھے کہ میں مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو کیسے گرفتار کر لوں۔ ناظرین محترم، ایک اور بات جو ہمیں ذہن نشین کر دینی چاہیے، یہ جو ہم فرقہ واریت میں پڑھ گئے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے گا وہ شیعہ ہوگا یا اہل تشیع سے تعلق رکھے گا، اور جو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے گا وہ اہل سنت سے تعلق رکھے گا، وہ سنی ہوگا۔ ہم جو ان تفرقات میں پڑھ گئے ہیں یہ تفرقات نے ہمیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ کر دیا، جبکہ یہ علیحدہ بالکل بھی نہیں تھے۔ ایک اور بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ دور ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ ناظرین محترم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے اپنے دست مبارک سے جب بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہاتھ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جب دو صحابہ جو گئے تھے وہ کون تھے؟
وہ بھی یہی دو صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو یہ دونوں کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ علی اور عمر کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ خیر، قصے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں کہ ابو لولو فیروز جو کہ غلام تھا مغیرہ بن شیبہ کا، اس نے نماز کے دوران حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگائی۔ اس کی ضرب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ 3 دن جو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ جاتا تھا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ اسلام کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ اور یہ کیسے خودکش حملہ تھا؟ کیونکہ ابو لولو نے حملہ کرنے کے بعد جب وہ بھاگا وہاں سے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ تقریباً 7 صحابہ تھے جو وہ اس کے پیچھے گئے، اور ان میں سے 3 صحابہ جو تھے ان کو جو ہے اس نے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، اور باقی جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے اس پر کپڑا ڈالا اور اس کو جکڑ لیا۔ جب ایک صحابی جو تھے جنہوں نے اس کو جکڑا تھا، جب اس نے جو ہے اپنا جو ہے وہ محسوس کیا کہ اب وہ تو قابو آ گیا، تو اس نے کیا کیا، وہی خنجر جس سے اس نے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا تھا، اسی خنجر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مار ڈالا۔ تو اس طرح یہ اسلام کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ علالت کے 3 دنوں کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو بلا کر کہا، بیٹا تم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ عمر بن خطاب اپنے رفقا کے پاس دفن ہونے چاہتا ہے اور آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر تم مجھے وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے پاس جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے پاس میرا سر رکھنا اور وہیں مجھے دفن کر دینا۔ ناظرین محترم، اس بات سے پھر حضرت علی اور جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا ایک میچ بنتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تھا جب ان کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے زانوں کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ تو یہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تینوں جو ہے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ جب یہ تینوں جدا نہیں ہیں تو ہم کیسے فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں؟ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہ دیں تو بحث نہ کرنا بلکہ واپس آ جانا۔ یہ ان کی جو ہے نصیحت چیک کیجیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان سے بحث نہ کرنا بلکہ واپس آ جانا۔ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے پہلے جو ہے وہ خیریت دریافت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب جو ہے ان کے صاحبزادے نے جو ہے ان کے حالات بتائے کہ وہ شہادت کے سفر کی طرف گامزن ہیں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنی ذات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو فوقیت دیتی ہوں۔ اچھا ناظرین محترم، یہاں جو ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کیوں طلب کی، کہ اپنے جو ہے آرام گاہ جگہ کے لیے کیوں اجازت طلب کی حضرت عائشہ سے؟ کیونکہ اس جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ کے شوہر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے والد تھے، تو وہاں پر جو ہے حضرت عائشہ کی اپنی جگہ تھی، اپنی مطلب وہ وہاں پر دفن ہونا چاہتی تھی تاکہ محرم کا پردہ رکھے، اور اگر حضرت عمر کو وہاں پر جو یہ جگہ دے دی جاتی تو وہ محرم کا پردہ نہ رہتا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جو ہمارے صحابہ تھے، صحابہ کرام، اور جو ہمارے ام المومنین تھی، ان کا ایمان دیکھیے کہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد، بلکہ میں معذرت چاہتی ہوں، بلکہ وہ وصال کے بعد جو ہے بھی وہ اپنی قبر کا جو ہے پردہ رکھتے تھے۔
اپنے اپنے نام محرم اور محرم کا پردہ تب بھی فرماتے تھے۔ قصہ پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو سب سے پہلے میں اپنے رب کے حضور معافی کی طلبگار اور توبہ کی خواستگار ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔